موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، تاکہ آگے چلیں گے دم لے کر، تاکہ آگے چلیں گے دم لے کر۔ خواتین و حضرات، حسن آپ کی خدمت میں اردو محفل بلاگیات کا یہ ایک بیٹھک سیشن پروگرام لے کے حاضر ہے، اور کئی دن ہو گئے ہم نے جناب حفیظ میرٹھی صاحب کو نہیں پڑھا، تو آج آپ کی خدمت میں جناب حفیظ میرٹھی صاحب یہ رہے۔ حفیظ صاحب تحریکی شاعر تھے، ان کا تعلق ایک خاص جماعت سے تھا، ایک خاص فکر سے تھا۔ آپ اس فکر سے اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن حقیقت سے تو سبھی اتفاق کرتے ہیں، سچائی سے تو سبھی اتفاق کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے اتفاق کرنے میں کوئی گریز نہیں ہوگا۔ شعر سنیں۔ کہاں گئے میاں صاحب جہاں ہم نے مارک لگا رکھا تھا؟ وہ یہ رہے۔ وہ طرز سخن میرا ظریفانہ سمجھ کر، وہ طرز سخن میرا ظریفانہ سمجھ کر، سنتے رہے شکوے بھی وہ شکوہ نہ سمجھ کر، سنتے رہے شکوے وہ سنتے رہے شکوے کو بھی شکوہ نہ سمجھ کر۔ وہ خوبصورتی، وہ چاشنی بیان کی کہ ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ میں ان سے شکایت کر رہا ہوں، کچھ شکوہ کر رہا ہوں، دل کے دکھڑے رو رہا ہوں۔ وہ اس کو خوب سنتے رہے، واہ 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 واہ۔ وہ طرز سخن میرا ظریفانہ سمجھ کر، سنتے رہے شکوے کو بھی شکوہ نہ سمجھ کر۔ یہ ہیں حفیظ میرٹھی صاحب۔ اپنے جو بہت خاص تھے دشمن سے ملے تھے، اپنے جو بہت خاص تھے دشمن سے ملے تھے، ہم ہار گئے جنگ، ہم ہار گئے جنگ کا نقشہ نہ سمجھ کر، ہم ہار گئے جنگ کا نقشہ نہ سمجھ کر۔ پھر پڑھتا ہوں جناب۔ اپنے جو بہت خاص تھے دشمن سے ملے تھے، اپنے جو بہت خاص تھے دشمن سے ملے تھے، ہم ہار گئے جنگ کا نقشہ نہ سمجھ کر۔ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ غداری کہاں سے ہو رہی ہے، کون مخبر ہے۔ وہ اپنوں سے ہی نکلا، ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ جنگ کا نقشہ کیا ہے، اس کے اندر پلان کیا بن رہا ہے۔ اس طرح سے ہار گئے۔ اپنے جو بہت خاص تھے دشمن سے ملے تھے، ہم ہار گئے جنگ کا نقشہ نہ سمجھ کر، ہم ہار گئے جنگ کا نقشہ نہ سمجھ کر۔ ہلکا سے یہ ایک فرق دلوں میں جو پڑا ہے، غور کیجئے لفظ ہلکا پہ نا، ہلکا سا یہ ایک فرق ہلکا سا یہ ایک فرق دلوں میں جو پڑا ہے، پچھتاؤ گے اس زخم کو گہرا نہ سمجھ کر، پچھتاؤ گے اس زخم کو گہرا نہ سمجھ کر۔ یہ جو ایک درار آ جاتی ہے نا شیشے کے اندر، اس سے آئینہ دیکھنے کا پھر دل نہیں چاہتا، ہوتی تو وہ ہلکی سی درار ہے، کوئی چکنا چور نہیں ہو گیا ہوتا ہے آئینہ، لیکن اس کے اندر آپ اپنی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ وہی درار کہیں نہ کہیں آپ کے چہرے پہ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کے اوپر عیب نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہلکا سا یہ ایک فرق دلوں میں جو پڑا ہے، پچھتاؤ گے زخم کو گہرا نہ سمجھ کر۔ چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کے درمیان نہ آئے اور آپ کے رشتے ویسے ہی رہیں جیسے ہونے چاہیے تو بہت اچھا ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پہاڑ کی طرح اور آتش فشاں کی طرح پھٹتی ہیں۔ واہ، گھر ہی میں لیے بیٹھے ہیں، گھر ہی میں لیے بیٹھے رہے اپنا ہنر ہم، گھر ہی میں لیے بیٹھے رہے اپنا ہنر ہم، اس جنس کو بازار کا سودا نہ سمجھ کر، اس جنس کو بازار کا سودا نہ سمجھ کر۔ یہ بھی ایک بات سچ ہے کہ حفیظ صاحب مشاعروں میں کم جاتے تھے،
کتاب میں بہت پڑھے جاتے تھے، اور یا اس خاص تحریکی محافل کے اندر زیادہ ہوتے تھے. عام مشاعروں کے اندر اتنا نہیں جانا ہوتا تھا ان کو، کیونکہ وہ عام طرح کی شاعری بھی نہیں کرنا پسند کرتے تھے. ان کی شاعری کے اندر ایک مقصد ہوتا تھا، اور اس مقصد کو وہ محلوظ خاطر رکھتے تھے، اور کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے. گر ہی میں لیے بیٹھے رہے اپنا ہنر ہم، اس جنس کو بازار کا سودا نہ سمجھ کر. یہ اپنی نئی نسل حفیظ آپ کی باتیں، یہ اپنی نئی نسل حفیظ آپ کی باتیں سن لیتے ہیں ارشاد بزرگانہ سمجھ کر. سن لیتے ہیں ارشاد بزرگانہ سمجھ کر. بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بڑے میاں کچھ کہہ رہے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، تو چلو سن لیتے ہیں ان کی بات. ایبزارب نہیں کر رہے ہیں اس کو، اس سے کوئی سبق نہیں لے رہے ہیں، کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ سر جھکا کے بیٹھ گئے، بھئی تھوڑی دیر تو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ بڑے میاں کچھ بات کر رہے ہیں. ادب، تو یہ سارا جھوٹا ادب جو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کی خاطر، آپ سے وہ کیا ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا. داغ صاحب کا شعر کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. یہ المیہ ہے کہ بڑے جو بات کرتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. اس میں کہیں کہیں میں بڑوں کی غلطی بھی دیکھتا ہوں، اور چھوٹوں کا بے صبرا پن، ان کا بزرگوں کی عزت نہ کرنا، یہ بھی اس کا شامل ہے. تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے. دونوں طرف کو اس سے ہاتھ بڑھے گا تب کہیں جا کے سنگم ہوگا. ورنہ بزرگ اگر ہاتھ باندھ کے یوں بیٹھیں گے اور بچوں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آگے چلیں، تو وہ بھی یوں ہی کھڑے رہیں گے. کچھ نہیں ہونے والا میاں صاحب، کچھ نہیں ہونے والا. بات دونوں طرف سے ہوتی ہے. تالی کے لیے دو ہاتھ کی ضرورت ہے، ورنہ آپ اپنا سر پیٹ سکتے ہیں یا منہ پیٹ سکتے ہیں ایک ہاتھ سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. آج کی بیٹھک یہیں سماپت ہوتی ہے، یعنی کہ برخاست کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. حفیظ صاحب مجھ کو بہت پسند ہیں، صرف اپنی سادگی کی وجہ سے اور حق بات کہنے کی وجہ سے. ایسے ہی شاعر جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لمبا عرصہ طے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے اوپر اثر رکھتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی تبدیلی لانے کا معاملہ بنتا ہے وہاں سے. ادروائز قافیہ گوئی تو پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، چل رہا ہے معاملہ، کھنچتی رہے گی گاڑی. لیکن یہ نیا کہیں جا کے لگے گی نہیں کنارے، یہ بس ایسے ہی مجدھار میں چلتی رہے گی، اور کہیں کسی جا کے سمندر میں مل جائے گی، اور جب وہاں غرق ہو جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ نیا ہے کہاں، غائب. اتنے بڑے سمندر کے اندر جب وہ ایک نیا پہنچ جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا. اقبال کا شعر ہے ستاروں کے بارے میں کہ وہ ستارہ جو اتنا بڑا ہے، جو ہماری دنیا سے کئی گنا بڑا ہے، وہ جو ستارہ وہاں پر ہے وہ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہا ہے. شعر سنیے. ستارہ کیا مجھے تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا مجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں، خوار ہو چکا ہے. اتنا بڑا کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے بڑے یونیورس کے اندر اتنا میگنمس ستارہ. وہ کہہ رہا ہے میں کہاں گیا ہوں، میں ہوں کون، میں کہاں ہوں. ڈزنٹ ایون نو کہ اس کی لمٹس کہاں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک بہت ادنا سا چھوٹا سا محسوس کر رہا ہے، خوار ہو گیا ہے. وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں. کیا بات ہے. اب اس شعر کو ہم سنتے ہیں، اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، واہ واہ بھی ہو جاتی ہے، سبق اس سے کچھ نہیں لے پاتے. سبق یہ ہے کہ وہ ستارہ جو محسوس کر رہا ہے اتنا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارا نجومی اس کو دیکھ کے بتائے گا، اس کی خود اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کریٹر کے سامنے. اور اس کے سامنے ہم کیا ہیں، جو اتنی چھوٹی سی دنیا میں رہنے والے، امریکہ کے ایک چھوٹے سے حصے کے ٹیکسس میں کہیں بیٹھے ہوئے کسی پارک کے پاس، اتنے سے میاں صاحب ایک کیڑے مکوڑے سے بھی چھوٹے اس سے کمپیئر کرتے ہوئے، پرابیبلی اسمالر دین این ایٹم. اور سینہ ہم تان لیتے ہیں اپنا کہ میں، لک ایٹ می. اللہ مجھے بھی بچائے اس غرور سے، اور آپ کو بھی محفوظ رکھے اس سے. ہمارے دوست صغیر ملال کہا کرتے تھے
کہ ایگو از ناٹ دا پرابلم، ایگو پرابلم از دا پرابلم. کتنی بڑی بات ہے. ایگو از ناٹ دا پرابلم، ایگو از اے ڈرائیو. But to have that problem of thinking in that fashion is a problem. Ego problem is a problem. اللہ تعالیٰ صغیر ملال کو اپنی امان میں رکھے، ان کے تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے. میرا بہت ہی جگری دوست، میرا استاد، اور اتنے پیار سے مجھ سے ملنے والا، وہ گیا اپنے مالک کے پاس. اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے، میری بھی مغفرت فرمائے، اور آپ سب لوگوں کی زندگی کے اندر خوشحالی رہے اور غموں سے سابقہ نہ پڑے، اور شیطانی وسوسوں سے بچا کے رکھے آپ کو اور اپنی امان میں رکھے. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باقی.